شم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ۔ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ شم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ عالم تیرا پروانہ۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق و محبت کی باتیں کی جاتی ہیں، سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور ایسے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ جن سے عشق رسول ہمارے دلوں میں بڑھے اور ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کی طرف آگے بڑھ جائیں۔ اپنے اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ تلاوت کلام مجید، نعت رسول مقبول اور پھر مبلغین کے مدنی پھول شامل کریں گے، اور آج کا موضوع بھی بہت ہی پیارا ہے، امام عشق و محبت کا عشق رسول۔ واقعات و حکایات تو ہم اعلیٰ حضرت کے حوالے سے سنتے ہی ہیں، آج جس انداز میں ہم اعلیٰ حضرت کا عشق رسول بیان کریں گے انشاءاللہ عز و جل، سن کر آپ کے دلوں میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی محبت مزید بڑھ جائے گی۔ آئیے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی طرف چلتے ہیں اور اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ لہٰذا میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے ثواب کمانے کی خاطر تلاوت کروں گا، اور آپ بھی سننے کی یہی نیت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید ہم نے سنی اور دلوں کو نور قرآن سے روشن کرنے کی کوشش کی۔ میں آپ کو سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی کتاب تمہید الایمان سے ایک اقتباس پیش کروں گا، جس میں اعلیٰ حضرت کا انداز عشق رسول ہمیں پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی والہانہ محبت رکھتے ہیں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تحریر فرماتے ہیں، مسلمان بھائیوں سے عاجزانہ دست بستہ عرض ہے، پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو اور آپ کے صدقے میں اس ناچیز کثیر السیئات کو دین حق پر قائم رکھے
اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عظمت دے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ تمہارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، پارہ 26 سورۃ الفتح آیت نمبر 8 تا 9، یعنی اے نبی بے شک ہم نے تمہیں بھیجا گواہ اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ اس آیت مبارکہ کو تحریر فرمانے کے بعد امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس والیحانہ عشق و محبت کا اظہار کر رہے ہیں، فرماتے ہیں، مسلمانوں دیکھو، دین اسلام بھیجنے، قرآن مجید اتارنے کا مقصد ہی تمہارا مولا تبارک و تعالی 3 باتیں ارشاد فرماتا ہے۔ وہ 3 کیا ہے؟ پہلی، اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ دوسری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کریں۔ تیسری، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں رہیں۔ مسلمانوں ان تینوں جلیل باتوں کی جمیل ترتیب تو دیکھو، یعنی ان تینوں عظیم باتوں کی خوبصورت ترتیب تو دیکھو۔ سب میں پہلے ایمان کو ذکر فرمایا اور سب میں آخر میں اپنی عبادت کو اور بیچ میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو، اس لیے کہ بغیر ایمان تعظیم کار آمد نہیں۔ بہت سے نصارہ ہیں کہ نبی کریم کی تعظیم و تکریم اور حضور پر سے دفع اعتراضات کافران لئیم میں تصنیفیں کر چکے، یعنی کتابیں لکھی، لیکچر دے چکے، مگر جب کہ ایمان نہ لائے کچھ مفید نہیں کہ ظاہری تعظیم ہوئی۔ دل میں حضور اقدس کی سچی عظمت ہوتی تو ضرور ایمان لاتے۔ پھر جب تک نبی کریم کی سچی تعظیم نہ ہو، عمر بھر عبادت الہی میں گزرے سب بیکار و مردود ہے۔ بہت سے جوگی اور راہب دنیا ترک کر کے اپنے طور پر ذکر و عبادت الہی میں عمر کاٹ دیتے ہیں، بلکہ ان میں بہت وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ کا ذکر سیکھتے ہیں، ضربے لگاتے ہیں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کی تو کیا فائدہ؟ اصلاً قابل قبول بارگاہ الہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسو کے بارے ہی میں فرماتا ہے، پارہ 19 سورہ فرقان آیت نمبر 23، جو کچھ اعمال انہوں نے کیے تھے ہم نے سب برباد کر دیے۔ تو یہاں سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز عشق رسول دیکھیں کہ دلوں میں محبت رسول، تعظیم رسول کو کس انداز میں راسخ کر رہے ہیں۔ کتنا میٹھا انداز ہے، قرآنی آیت کو ذکر کیا اور پھر قرآنی آیت کی کتنے پیارے انداز میں آپ نے تفسیر فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دلوں میں جا گزی کیا کہ محبت رسول کے بغیر نہ ایمان کامل ہے، تعظیم رسول کے بغیر نہ عبادت قابل قبول ہے۔ یہی سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں درس دیتے ہیں اور اسی کام میں سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ساری عمر صرف کر دی۔ کہتے ہیں نا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اعلیٰ حضرت کے انداز عشق رسول پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تصانیف میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جام پلائے ہیں کہ جب پڑھنے والا پڑھتا ہے تو محبت رسول سے اس کے مشام دماغ معطر ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے مبلغ کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ راشد بھائی، سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انداز عشق رسول، آپ کی عشق و محبت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے تمہید الایمان کا یہ مقدمہ پڑھ کر سنایا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیونکہ عاشق رسول تھے، تو یقیناً عاشق جب اپنے محبوب کا نام لیتا ہے تو انداز نرالا ہوتا ہے۔ سید اعلیٰ حضرت نے اپنی تصانیف میں جہاں سید عالم کا ذکر فرمایا ہے تو انداز آپ کا کیا تھا، ذرا یہ آپ ارشاد فرمائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ محبوب کریم کا ذکر کس انداز میں کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت ایسے عاشق رسول تھے کہ اپنے قلم کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے عشق رسول کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اور اعلیٰ حضرت کے اشعار ہوں یا اعلیٰ حضرت کا کلام ہو، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہو، اعلیٰ حضرت کا خطبہ ہو، یہ عشق رسول کے اصول پر مبنی ہوتا ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت اپنے قلم کے ذریعے عاشقوں کو عشق کے اصول سکھاتے ہیں۔ میں ان القابات کو جو اعلیٰ حضرت نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں استعمال فرمائے
ان سے پہلے میں اعلیٰ حضرت کی چند عبارات جو ہیں اقتباسات وہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں، جس سے آپ دیکھیں گے کہ اعلیٰ حضرت کا مزاج کیسا تھا اور امت تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو کس طرح پہنچایا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہمیت، آپ کے عشق و محبت اور آپ کی عظمت کو مسلمانوں کے دلوں میں کس طرح اجاگر کیا۔ اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ ہے قمر التمام فی نفی ذلی عن سید الانام۔ اس رسالے میں اعلیٰ حضرت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سائے کی نفی کے ثبوت پر یہ رسالہ تحریر فرمایا ہے، حضور کا سایہ نہیں تھا کہ حضور نور ہے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ اس میں اس مسئلے کو شروع کرنے سے پہلے اعلیٰ حضرت مقدمے کے طور پر فرماتے ہیں کہ اے عزیز، ایمان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے مربوط ہے۔ اللہ واللہ جو ان سے محبت نہیں رکھتا ایمان کی بو اس کے مشام تک نہیں پہنچی، یعنی ایمان کی خوشبو سے وہ محروم ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں رکھتا۔ اور ایک اور مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور ایسی اصولی باتیں فرماتے ہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصل الاصول ہیں، اصل الاصول ہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسولوں کے رسول ہیں۔ کیا بات ہے۔ امتیوں کو جو نسبت انبیاء اور رسول سے ہے وہ نسبت انبیاء اور رسول کو اس سید الکل سے ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ امتیوں پر فرض کرتے ہیں، اب یہ اللہ تعالیٰ کی جناب سے، کیونکہ قرآن پاک کی آیات لا کر اعلیٰ حضرت ان کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امتیوں پر فرض کرتے ہیں کہ رسولوں پر ایمان لاؤ، اچھا، اور رسولوں سے عہد و پیمان لیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم سے گرویدگی فرماؤ، یعنی ان سے محبت کا اظہار محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ غرض صاف صاف جتا رہے ہیں کہ مقصود اصلی ایک وہی ہیں، باقی سب تابع اور طفیلی۔ اللہ، اور اعلیٰ حضرت اللہ۔ اپنے اشعار میں بھی اس کو بیان کرتے ہیں، بات ہے۔ تھے وسیلے سب سب نبی نبی، تم اصل مقصود خداؤ، سب بشارت کی اذاں تھے تم اذاں کا مدعا، اللہ، سب تمہارے در کے رستے ایک تم راہ خدا۔ کیا بات ہے، یعنی کیا نبی بات۔ پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ سید الکل ہیں، بے شک۔ انبیاء کے بھی نبی ہیں اور رسولوں کے بھی رسول ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر فرماتے تو ایک دو الفاظ استعمال نہ کرتے بلکہ محبت کے اور عشق بھرے بہت سے کلمات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی نظر کرتے۔ میں اس کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اعلیٰ حضرت کے مختلف فتاوی جات سے جو اقتباسات تھے ان کو۔ ایک جگہ اعلیٰ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قبلہ دل و جاں کعبہ دین و ایمان سرور عالمیاں۔ اللہ اللہ۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں اللہ کے خلیفہ اکبر ہائے، مدد بخش ہر خشک و تر، ہائے، یعنی ہائے۔ ہر خشک و تر کو مدد فراہم کرنے کیا والے، بات ہے، کیا وسیلہ واسطہ ایصال ہر خیر و برکت، ہائے۔ واسطہ ایصال ہر خیر و برکت، وسیلہ فیضان ہر جود و رحمت، واہ۔ شافی کافی قاسم نعمت کاشف کرب دافع زحمت۔ واہ بھائی واہ۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں بارگاہ عرش جا بے کس پناہ، خاتم دورہ رسالت فاتح باب شفاعت، اللہ، محبوب با وجاہت ہائے۔ مطلوب بلند عزت، کیا بات۔ مل جائے آجزاں ماوائے بے کساں، مولائے دو جہاں، واہ۔ حضور پر نور محمد رسول اللہ ہائے، شفیع یوم النشور۔ ہائے۔ پھر آگے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاۃ السلام درود و سلام کے جو صیغے استعمال فرماتے ہیں افضل الصلوات اللہ وَأَكْمَلُ تسلیمات اللہ وَأَزْكَى تحیات اللہ وَأَنْمَا برکات اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وعیالہ۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ آپ نے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے القابات جو سرکار کے لیے استعمال کی کرتے ہیں تو سرکار کی تو شان تو بڑی بلند و بالا ہے، ہر ایک اپنے عشق و محبت میں سے اس کا اظہار کر کے سرکار کے ثنا خانوں میں جو ہے وہ اپنا نام لکھواتا ہے۔ مجھے اس پر امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کی شخصیت یاد آ گئی کہ الحمدللہ ہم یہ بات امیر اہل سنت میں بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کی تصانیف آپ اٹھائیں، آپ کی رسالے اٹھائیں، فیضان سنت اٹھا لیں، آپ کے بیانات سنیں، مدنی مذاکرے سنیں۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہوتا ہے تو کتنے پیارے پیارے القابات آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کرتے ہیں، مثلا سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، پھر کہتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم، صاحب خلق عظیم، جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی وسلم۔ اس طرح القابات امیر اہل سنت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کرتے، کیوں نہ کریں، کیونکہ سرکار کے عاشق ہیں اور عاشقوں کا تو انداز ہی نرالا ہوا کرتا ہے۔ عاشق اپنے آقا کو جب یاد کرتا ہے تو ایسے ہی پیارے انداز میں یاد کرتا ہے، کیونکہ محبوب کا ذکر کرنے میں بھی محب کو بہت مزہ آتا ہے۔ کیوں راشد بھائی، آپ مزید آگے کچھ فرما رہے تھے؟
اقتباسات کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کے، کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ اقتباسات ایسے آپ کے فتاوی رضویہ کے جس میں نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا انداز چھلکتا تھا۔ جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تبارک و تعالی نے کمالات عطا کیے ان کا بیان اعلیٰ حضرت فرماتے تھے، اور اس میں مسئلہ سے ایک دو اقتباسات آپ بیان فرمائیں تاکہ ہمارے ناظرین کی پھر کالز کی طرف بھی ہم چلیں گے انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت اور مرضی کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں خدا وہی چاہتا ہے، کہ یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا اور چاہت اللہ کی رضا سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسی چیز کو پسند فرماتے ہیں جو ان کا رب با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد میں۔ ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں خدا وہی چاہتا ہے، کہ یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سب ان کے محتاج اور وہ خدا کے محتاج۔ اللہ خزانہ قدرت میں ممکن یعنی مخلوق کے لیے جو کمالات متصور تھے سب پائے، واہ، یعنی مخلوق کو جو کمالات عطا کیے جا سکتے تھے، جو ممکن تھے، سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پائے، کہ دوسرے کو ہم انانی یعنی ہم سری اور برابری کی مجال نہیں۔ سبحان اللہ، کیا پیارا انداز ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عشق رسول کا۔ سرکار عالی وقار علیہ الصلوۃ والسلام کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو کتنے پیارے انداز میں کرتے ہیں۔ ہاں، یہ واقعہ بھی تو عشق و محبت والا ہے نا، کہ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کہا گیا، وہ جو ہے نا کروں مدح اہل دول رضا، کہ آپ جو ہے نواب کی مدح میں کوئی قصیدہ لکھ دیں، آپ کو انعام و اکرام ملیں گے، کئی کتابیں آپ کی چھپ جائیں گی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ لکھتا ہوں، قلم اٹھایا اور پھر یہ نعت شریف لکھنا شروع کر دی ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ پھر آخر میں اس نواب کی مدح سرائی کرنے والے کو جواب دیتے ہیں، کروں مدح اہل دول رضا، ان دولت مندوں کی مدح سرائی کروں، پڑے اس بلا میں میری بلا، کہتے ہیں یار میری بلا سے یہ کام ہو، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نانے روٹی کا ٹکڑا نہیں۔ اعلیٰ حضرت کے اشعار ہوں یا فتاوی ہوں، اعلیٰ حضرت محاورات کا بڑا استعمال کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی مجھے ایک فتاوی رضویہ کی ایک عبارت ہے مجھے یاد آ رہی ہے، اعلیٰ حضرت کی فصاحت و بلاغت دیکھیں کہ ایک ہی لفظ کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں، مفہوم میں اس کا عرض کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ علم دین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ علم دین، یہ دین ہے، علم دین کے بارے میں فرماتے ہیں یہ دین ہے جس پر خدا کی دین ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ مجھ پر دین ہے۔ اب دین کا ایک معنی مذہب ہوتا ہے، شریعت ہوتی ہے، دین دال یا نون اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے عطا، دین، اللہ کی دین، اور دال یا نون اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے قرض، دین۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ دین ہے جس پر اللہ کی دین ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ دین مجھ پر دین ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے انہی عشق و محبت کے انداز میں ہم اپنے ناظرین کی کالز کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی کال سنائیے گا۔ ماشاءاللہ، ابھی عالم تیرا پروانہ سلسلہ چل رہا ہے مدنی چینل پر، امام اعلیٰ حضرت سے ہمیں یہ کون سا سبق سیکھنا چاہیے؟ کیا بات ہے، سوال آپ نے اتنا وسیع مفہوم کا کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت سے کیا سیکھنا چاہیے۔ میں یہ کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت سے کیا نہیں سیکھنا چاہیے۔ جو بھی سیکھا ہم نے اعلیٰ حضرت سے سیکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے شعر میں بھی کہتے ہیں نا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کی۔ ماشاءاللہ، تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پیغام ہی تو مدنی چینل اور دعوت اسلامی لوگوں تک پہنچا رہی ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو اپنا، انشاءاللہ عز و جل بڑی برکتیں نصیب ہوگی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تو اعلیٰ حضرت کی زندگی کا حصہ تھی۔ اب جب ربیع الاول شریف آتی تھی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا انداز ہی الگ ہوا کرتا تھا۔ 12ویں شریف میں اعلیٰ حضرت بیان فرمایا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت جو تقریر فرماتے تھے، بیان وہ بہت کم 2-4 مواقع میں فرماتے تھے، اور خاص طور پہ 12ویں شریف میں اعلیٰ حضرت ضرور بیان کرتے تھے، اور 12ویں شریف کا اہتمام ہوا کرتا تھا، درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ تو یہی انداز دعوت اسلامی ہمیں دے رہی ہے کہ آئیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اس انداز کو اختیار کیجئے، درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیجئے، نماز پڑھنے کا ذہن بنائیے، اپنے گھروں کو سجائیے، عشق رسول کے انداز اختیار کیجئے، اپنے گھروں میں جو ہے مدنی مذاکرہ دیکھنے کی اپنی اسلامی بہنوں کو ترغیب دیجئے، خود آپ فیضان مدینہ تشریف لائیے، کسی اور شہر میں ہیں تو آ جائیں، 3 دن کے لیے آ جائیں، امیر علیہ سنت دعوت دے رہے ہیں اور دعا بھی دے رہے ہیں کہ جو ربیع الاول کے ان 12 دنوں میں کم از کم 3 دن عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں گزارے، جدول کے مطابق امیر علیہ سنت اپنی ساری نیکیاں اس کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو اس انداز میں آئیے
عشق رسول کو بڑھائیے اور عشق رسول کے اس انداز کو مزید لوگوں تک پہنچائیے۔ یہ اختر بھائی آپ اعلیٰ حضرت کے بارے میں پشتو میں کچھ فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام خوگو اسلامی رڑو مدنی چینل کتن کو نن منگا سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن دا جوان بارہ کے سیرت برے خبر اکو تاسو دا افغانستان علاقہ کنداری پختون یہ او دا ذاتا پختون یہ تاسو بڑھیج علاقہ و بڑھیج خاندان تاسو تاغیر تعلق ہو او پس سلور کالا عمر کے صرف تاسو عمر سلور کالا ہو چھ تاسو قرآن پاک ٹول یعنی سیدی اعلیٰ حضرت نے صرف 4 سال کی عمر میں پورا قرآن پاک ناظرہ پڑھ لیا تھا سلور کالا عمر کے تاسو دخیرہ ٹول قرآن پاک موویلو داگا چاندے صرف شپک کالا تاسو عمر ہو تاسو دا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عید میلاد النبی جلسہ و تاسو اگی خپل زبردست ماشاءاللہ دلائل سر تاسو بیان ہو داگا ما خوگو اسلامی رو تاسو صرف 11 کالا او لس میاشتی سلور رازی لگا سوار لس کلم لا پورانو الحمدللہ تاسو یو فتوہ اولی گلا او اگا فتوہ چکو مدان اگل سند ملاو شو تاسو پلار تاسو لخپل لگا دالو افتا چکم مسندو چکم زائیو اگے تاسو لادار کو یعنی سوار لس کالا عمر کے تاسو الحمدللہ مفتی صاحب جوڑ شوئے دا خیر اب یا طول عمر دا نبی پاک علیہ السلام پا حکم ماندے تاسو پا عشق ماندے تاسو پا مینہ کے تاسو تیر کو الحمدللہ او علماء وی تاسو فنافر رسول وی دا تاسو اللہ تبارک و تعالی درجہ در کرو دا سے پا عاشقانو کے وی او خپل تاسو ہو جائے دا خبر لکلے دا کہ چاہ دا مادر دو ٹکڑے کے کہ دا مادر چاہ 2 ٹکڑے کے انو یو ٹکڑے دا پاسے بے لکلی لا الہ الا اللہ او بلے ٹکڑے دا پاسے بے لکلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دمرا تاسو ماشاءاللہ اللہ و دا رسول پامینہ کے مطلب جون تیر کڑے دے او چرتا میلاد مصطفیٰ چھ اجتماع بکیدہ تاسو بکینا سے سنگا لگا چھ بالکل دوزانو چھ ورطوی پوردو کے سنگا چھ پاتحیات کی منگا کینو او دا اجتماع کا 2 گھنٹوں بوا کا سلور گھنٹوں کا 6 گھنٹوں بوا نو تاسو با الحمدللہ کا شان دے بالکل پا ادب واندے با دا سے بالتا بناس پئی بہرحال زمان خوگی اسلامی رڑو مدنی چینل کتون کو امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن دیر لوی علمی شخصیت تیر شوے دے تاسو اللہ الحمدللہ علماء عرب و عجم مجدد بلے دے دا سالی رشتمی جو صدی با سوار لسم صدی تا دی تاسو اللہ مجدد ویلشی تاسو مجدد دین و ملت ہے تو مغلم داخل پکار دی دا دعوت اسلامی چکم دے الحمدللہ امیر اہل سنت شیخ طریقت ابو بلال محمد الیاس اتار صاحب قادری دامت برکاتم العالی ارشاد وچی ما دا دی لمن میں بس کلکا نیولے دا تاسو زمان لمنون سا انشاءاللہ انون بس دا لارا نہیں گا جنت لارا دا انشاءاللہ دیکھیں بس ادب دے ادب او ادب دے الحمدللہ علمم دے مینم دا محبتم دے خو دا شریعت پر نظر باندے دائرہ شریعت کی جنت چے پاتے گی کہ آغا دا دینم دے محبتم دے و مینم دا اللہ تبارک و تعالی دے مغلم امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن دا عشق دا برکاتا اللہ دے مغلہم عاشق رسول جوڑ کی مغلہ دے عاشق رسول جوڑ شو او داغی یو ذریعہ الحمدللہ دعوت اسلامی مدنی ماحول دے تاسم پا اجتماع کی راشے تاسو کور نزدی کم دا اجتماع کی گی حالتا راشے او چے دا سے نشی رات لینا مدنی چینل پا کم کور کی نشتا یہ پشتو کو مدنی مذاکرے کی دعوت بھی دے دینا یہ پشاور سے اور یہ آجائیں سب الحمدللہ اس 2 انشاءاللہ مدنی مذاکرہ کی گئی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پا خوشحالی کی انشاءاللہ امیر اہل سنت شیخ طریق پلہ پر تشریف ساتھی تاسو خبر یہ تھی الحمدللہ مدنی مذاکرہ برکتہ سورہ کافرانو نا اللہ تبارک و تعالی ایمان نصیب کو الحمدللہ اور سمرہ کسان اخبر پر گناہ مانے توبہ کا توبہگار اشول اگئی موزہ و دس شروع کو نو ما دخا التجا دا کرات لیشے مدنی مذاکرہ دا پارا نو فیضان مدینہ لاراشے انشاءاللہ او کدا کراچے نہ لے رہی ہے نو بیا کم از کم دا نبی پاک علیہ السلام پا مینہ محبت کی دا طول مدنی مذاکرے بتاسو انشاءاللہ پا مدنی چینل ماندے با ضرور اول تاخر گو رہی اللہ تعالیٰ دے مغلا عمل کو لو توفیق رہے دوشم میری سالس ہے عالم تیرا پروانہ
خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے تو شم میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ